جنہیں ہم کافر کہتے ہیں اور ہے بھی وہ حقیقت میں خدا کے ذات کے منکر، شرک کرتے ہیں عیسائی لوگ یا دیگر قسم کے لوگ، انہوں نے ایثار و ہمدردی کے آج وہ ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان کہلاتے ہوئے ڈوب کے مر جائیں۔ امریکہ میں آدمیوں نے ایک دفتر میں یہ لکھ کے دیا ہوا ہے، امریکہ میں لاکھوں انسانوں نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جب ہمارا وقت قریب آ جائے، موت واقع ہونے کو ہو، ڈاکٹروں کو یقین ہو چلے کہ اب بچیں گے نہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا کسی اور بیماری کے ذریعے، تو ہماری آنکھیں اتار کر کسی اور معذور مجبور موت کو لگا دی جائے تاکہ میری آنکھ جو ہے وہ کسی اور کے کام آ سکے۔ لاکھوں نے اس طریقے سے لکھوایا، اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خون کی ضرورت پڑے تو قطار لگ جاتی ہے۔ اس قسم کے دفاتر وہاں پہ قائم ہے کہ اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑے تو مجھے اس فون نمبر سے فوراً بلوا لو، میں مردوں کی جان بچانے کے لیے اپنا لہو دوں گا۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں نے لکھوایا ہوا۔ یہ کافروں کا طرز زندگی ہے جو آج کل کافر ہے، جو مرنے والوں کو بچانے کے لیے اپنا لہو دیتے ہیں، وہ مرے ہوئے کو بچانے کے لیے اپنی قوت اور جرأت صرف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری آنکھ بھی کسی کے کام آئے۔ یورپ کے تقریباً تمام ملکوں میں کپڑے، کوٹ، جرسیاں، طرح طرح کے گرم کپڑے کی انہوں نے گارنٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ غریب وطن اور مسکین لوگوں کے لیے اتنا دیتے ہیں کہ یہ غریب ملک رات دن اپنی جان کو لپیٹتے ہیں اور سردی سے بچتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ آج تمہیں سے جس کپڑے کی سلائی کا 100 روپے لگتا ہے وہ تمہیں 5 روپے میں بازار سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آسمان سے کوٹھوں کا می نہیں برسا، دریا میں تیرتی ہوئی جرسیاں نہیں آئی۔ یہ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں ان کی ہمدردی کا نتیجہ ہے۔ کافر ہمدردی کرتا ہے، وہ آنکھ دینے کو تیار، وہ لہو دینے کو تیار، وہ کپڑے اتار کر دینے کو تیار، وہ دولت روپیہ پیسہ دینے کو تیار۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے اگر ہمارے قریب ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم پہلے ان کی جیب ٹٹول لیں گے، پہلے ان کی گھڑیاں اتاریں گے اور بعد کو ان کے منہ میں پانی کا قطرہ ڈال لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہے، ہم نبی کے غلام ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے؟ ڈاکے مارنے کی تعلیم نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی نے ہم کو سکھائی ہے؟ کسی کا چمڑا ادھیڑنے کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے؟ دوسروں کے حق غصب کرنے کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہم کو دی ہے؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ حضرات کا تو کردار اتنا اونچا ہے، ایک صحابی نے زمین بیچ دی، دوسرے صحابی نے زمین خرید لی۔ جس نے زمین خریدی ہے وہ مکان بنانے کے لیے نکالتا ہے، نیچے سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آتا ہے، وہ فوراً سر پہ رکھ کر چل دیتا ہے زمین والے کے پاس ہی، اور جا کہتا ہے میں نے زمین کے پیسے دیے، سونے کی رقم ادا نہیں کی، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا بڑا قیمتی ہے، یہ اپنی دولت سنبھال لے، یہ اپنا ترکہ سنبھال لے، میری فقط زمین ہے، میں اس سونے کا مالک نہیں۔ اگلا کون سا پاکستانی تھا؟ وہ بھی تو نبی کا میں دیوانہ پروانہ، کہنے لگا مجھے میرے باپ والد نے نہیں بتایا، ابا نے نہیں بتایا، دادا نے نہیں بتایا، میں نے خود دفن نہیں کیا، لہذا جب مجھے میرے علم میں نہیں تو یہ سونا میرا نہیں تیرا ہے۔ لڑ رہے صحابہ اکرام آپس میں۔ وہ کہتا ہے پرایا مال کھانے کی مجھے عادت نہیں، میرے حلق سے کبھی اس قسم کا مال گزرا نہیں، مال جب سے میں نے کلمہ پڑھا میرے حلق سے کبھی حرام کا لقمہ کبھی نہیں گزرا۔ ہم جتنے زیادہ کلمے پڑھیں گے اتنے لقمے آسانی سے اترتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا گلا اتنا کھلا ہے
کہ اس میں کچھ نہیں اڑتا، اس میں مرے ہوئے کا مال بھی صاف نکل جاتا ہے، اس میں عزیزوں رشتہ داروں کے حقوق بھی صاف گزر جاتے ہیں، اس میں عوام اور قوم کے حقوق بھی تمام کے تمام اس طرح سے گزر جاتے ہیں جیسے پل کے نیچے سے دریا کا پانی گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت کا احساس نہیں۔ اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ آخرت میں کتنا بڑا مواخذہ ہوگا تو ہم اپنے جگر پھاڑ پھاڑ کر کے رو رو کر کے مر جائیں۔ اصل بات یہ کہ ہمیں یقین کامل نہیں، حضرات کا یقینی کامل تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے سال کا خرچہ یک مشت بھیج دیا، لو میں فارغ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس وہ پیسے کی گٹھڑی پہنچی، عصر ظہر کے درمیان خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کر دے جسے پیسہ چاہیے، روپیہ چاہیے، غلہ چاہیے، کپڑا وہ عائشہ کے دروازے سے آ کر لے جائے۔ چنانچہ مدینے کے مساکین لوگ آنے شروع ہو گئے، خادمہ نے ساری دولت تقسیم کر دی۔ شام ہوئی، خادمہ کہنے لگی اے اماں عائشہ آج روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ فرمانے لگی کوئی چھہارا کھجور ہو تو لا دے۔ کہنے لگی گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں۔ خادمہ کہنے لگی اس وقت یاد نہیں دلایا ورنہ ایک کھجور تو میں روزے کے لیے رکھ لیتی۔ سارے سال کا خرچہ ہے، اور یہاں تک لکھا کہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اس گٹھڑی کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے۔ سرکار مدینہ اسے دیکھ کر کبھی راضی نہیں ہوا کرتے۔ صحابی کہتا ہے سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا، تو اس کو لے۔ وہ آگے سے کہنے لگا میں کیوں لے لوں، میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہے، تو اسے سنبھال لے۔ مدینہ منورہ کے جج کے پاس کیس چلا جاتا ہے اور وہ پوچھ گچھ کر کے معلوم کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا، وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا۔ وہ مدینہ الرسول کا جج ہے، صحابی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بار بار زیارت کی ہے۔ دیدار رسول سے جو مالا مال رہتے تھے انہیں کیا کمی، یہ لوگ دیوانگی میں اپنا وقت گزار گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری زندگی میں 3 دکھ مجھے پہنچے، میری زندگی میں 3 دکھ مجھے اٹھانے پڑے، 3 مصیبت مجھے اٹھانی پڑی۔ سب سے پہلا دکھ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف میرے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اندازہ لاؤ جو ہر وقت حضور کا دیدار کرنے کا عادی بن چکا ہو اور اسے حضور نظر نہ آئے، اسے کتنا بڑا غم پہنچا ہوگا۔ ارے جس نے 5 دن کے فاقے کاٹ دیے، خود فرماتے ہیں میں ایک روز 3 دن کا بھوکا تھا، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرتا پڑتا بڑی مشکل سے پہنچا۔ نے دیکھا صحابہ صفہ طالب علم دین سیکھنے والے حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور سرید کھا رہے ہیں، گوشت میں چرے ہوئے ٹکڑے چور کر کوٹ کر کھا رہے ہیں۔ میں پیچھے بیٹھا ہوا اوپر سے گردن بار بار اٹھاتا تھا، حضور مجھے دیکھ لے تو مجھے بھی شامل فرما لے۔ ہمارا زمانہ تو تھا نہیں، دربار رسالت ہے، صحابہ ہے، ہمیں تو اگر تھوڑی سی ضرورت بھی پڑ جائے فوراً آ کر کہہ دیتے میاں کس چیز کو لگ رہے ہو، کیا کھا رہے ہو؟ لیکن ابو ہریرہ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا فاقہ ہے، جو گردن تو اٹھاتا ہے تو حضور مجھے دیکھ لے، بولتا نہیں۔ سرکار مدینہ کی نظر پڑ گئی، جان گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے، سب کو کھلا دیا۔ ابو ہریرہ کہتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ پیالے تو صاف ہو گئے، اب اگر حضور نے دیکھ بھی لیا تو اب کیا فرق پڑے؟ پیالے تو صاف ہو گئے، اب اگر حضور نے مجھے دیکھ بھی لیا تو اب بات کیا بنے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بلایا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو حضور یہ فرماتے تھے ابو ہریرہ میرے قریب، ابو ہریرہ نزدیک ہو گئے،
فرمایا اور قریب آ جا، اور نزدیک ہو گئے۔ فرماتے ہیں پیالے کے کنارے کو ذرا سا یوں بھورا لگا ہوا تھا روٹی کا، اس شوربے میں چور کے جو روٹی کھائی اس کا ذرا سا بھورا لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک پہ یوں ذرا سا وہ لگا کر فرمایا ابو ہریرہ یہ حضور یہ لو کھاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا کھاؤں یا چکھوں، یہ تو چکھنے جوگا بھی نہیں، اتنا تھا تو بھورا انگلی کو لگا ہوا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کھاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے منہ کھول دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال دی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ کھاتا جا کھاتا جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بالکل پیٹ بھر گیا پر انگلی سے وہ لقمہ ختم نہیں ہوا، شکم سیر ہو گیا میں بالکل کھا پی کے پرباش۔ معجزات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور بیمار ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے کر کے بٹھایا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ آ گئے، فرمایا میرے قریب آ جا، اور نزدیک آئے، فرمایا اور میرے قریب آ جا۔ ابو ہریرہ اور قریب ہو گئے، فرمایا اور میرے نزدیک ہو جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا نزدیک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک سے میری جان مل گئی۔ فرماتے ہیں میرا دامن پکڑ، میری چادر کا پلہ پکڑ کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے کچھ کام کی بات نہ بتا دوں؟ عرض کیا ضرور فرمائیے۔ فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کر اور جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر، جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر، اور مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی کوئی بات نہ کیا کر، اور فجر کی سنتوں کا خیال کیا کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ مخصوص میرے لیے ہے یا میں اوروں کو بھی بتلاؤں؟ فرمایا کل امت کے لیے ہے، جو اس پہ عمل کرے گا قیامت کے دن پل صراط سے اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم جمعے کے دن کم سے کم یہی سوچ کر کہ آج کے دن قیامت قائم ہوگی، ہر جمعہ آ کر کے کہتا ہے کہ آ گئی میں قیامت کی نشانی، جمعے کا دن ہوگا، اس لیے خوف کھانے کا دن ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھے، اللہ اللہ کرے، درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن خاص طور سے کرے۔ جن حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کمال پا گئے وہ لوگ، درجات پا گئے وہ لوگ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بار بار ہزاروں لاکھوں مرتبہ محبت میں آ کر درود شریف پڑھا۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ اس انداز کے ہو جاتے ہیں۔ شہر بلخ میں ایک تاجر ہے، اس کے 2 بیٹے، اور وہ نہایت ہی خوش نصیب تھا۔ جہاں اس کے جواہرات کی تجارت تھی، جہاں موتیوں کے وپار تھے، جہاں بڑا بڑا اس کا کاروبار تھا، بہت اونچے درجے کا تاجر، وہاں خوش نصیب اس لیے تھا اس کے پاس ایک ڈبیا تھی جس در امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی تھے، 3 بال بھی تھے۔ دیکھی صحابہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اسے بھی تبرک سمجھا۔ اور آج ہم خدا کے قرآن کو تبرک نہیں سمجھتے، نبی کے فرمان برکت والا نہیں سمجھتے۔ مکے سے جو وفد آیا تھا حضور سے باتیں کرنے حدیبیہ کے مقام پر، حضور نے وضو فرمائی تو صحابہ نے پانی زمین پہ نہ گرنے دیا،
حضور وضو فرماتے تھے، صحابہ یوں ہاتھوں پہ پانی لے کر منہ پہ ملتے تھے، چہرے پہ ملتے تھے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے مکے میں جا کر کے کہا تھا کہ تم اس شکست نہیں دے سکتے، وہ اپنے نبی کی اتنی مٹی اور اتنی فرما بردار ہے، اس قدر محبت ہے ان کے دلوں میں، تم ان کو نہیں ہرا سکتے۔ اور یہاں تک لکھا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، ایک برتن میں خون جمع کیا، ایک صحابی کو فرمایا جا اس خون کو لے جا، ایسی جگہ ڈال کے آ جا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، کسی محفوظ مقام پہ اس خون کو لہو کو ڈال کے آ جا۔ وہ پسرا دیوار کے پیچھے گیا اور منہ سے لگا کر کے پی گیا، ابھی نہیں پڑے گی۔ ارے کیا کیا آقا؟ میں تو پی گیا، میں تو پی گیا ہوں، کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی۔ ارے کیا کیا آپ؟ تو پی گیا، میں تو پی گیا ہوں۔ فرمایا تیری 7 پشتوں تک اثر رہے گا، 7 پشتوں تک نسل تک اثر چلا جائے گا۔ صحابہ کرام کمال درجے کے عاشق تھے، کسی وجہ سے بھی یہ حضرات ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، چاہے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی، چاہے انہیں پریشان ہونا پڑا، اور معمولی پڑی نہیں، سر کٹا دیے، گردنیں قلم کرا دی۔ بات کر رہا تھا حبشی نوجوان کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تجھے کھلائے گا پلائے گا۔ حبشی نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ مسلمان بنتے ہی کہنے لگا کہ کس قدر خیال آیا، یا رسول اللہ یہ جو بکریاں ہیں یہ پرایا مال ہے، میں اب اسے پہنچانے جاؤں، میں اب اس کا کیا کروں، اسے پہنچا کے آؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، ان بکریوں کے پاس کھڑا ہو کر یہ آواز دے دے کہ تم سب کی سب جاؤ اپنے مالک کے یہاں پہنچ جاؤ، خبردار اگر ایک بچہ بھی ادھر ادھر ہوا تو ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے۔ اس چرواہے نے آواز دی کلمہ پڑھنے کے بعد، چرواہے کی آواز سن کر کے ریوڑ چل پڑا، تمام کا تمام ریوڑ اس یہودی کے پاس پہنچ گیا جس کا یہ حبشی نوجوان غلام تھا۔ جب اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان بننے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گیا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تسبیحات بتاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی ورد اور وظیفہ بتلاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میں بیٹھا بیٹھا پڑھتا رہوں میرے درجے بلند ہوتے رہے۔ اسی وقت کہنے لگا یا رسول اللہ دین میں اسلام میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہو، سب سے اونچی درجہ پانے والی چیز جو مجھے وہ تلقین کرو، مجھے وہ سکھاؤ، مجھے بتاؤ جس میں میں انتہائی کامیاب ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ چنانچہ اسلم حبشی فوراً اسی وقت جنگ میں شامل ہو گیا، اور ایک نماز کا وقت بھی نہیں آنے پایا تھا کہ پہلے شہید ہو گیا، ایک نماز بھی نہ پڑھی، ادھر کلمہ پڑھا ادھر سیدھا بہشت میں داخل ہو گیا۔ خداوند ذوالجلال نے جن کو نوازا ہے۔ اخدود النار کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل فرمایا۔ پہلے انبیاء کے وقت میں بادشاہ وقت ہے، وقت کے پیغمبر نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، شرک سے بیزاری فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، خدا کے سوا کوئی کسی کی بنی ہوئی کو بگاڑ نہیں سکتا، اور بگڑی ہوئی کو درست نہیں کر سکتا۔ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے یہ سارا نظام، اور مالک جو وہ ہوا اور کوئی کیا کر سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے دربار لگایا ہوا ہے،
لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، بادشاہ اپنے ہاتھ کو سجدے کرا رہا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رب العالمین کے سوا یہ تیرا سر، یہ تیری پیشانی اتنی قیمتی ہے، اس کی قیمت سیدنا حسین سے پوچھو، اس کی قیمت عبداللہ بیر شہید سے پوچھو، اس کی قیمت شہید ابن مسیب سے پوچھو، اس کی قیمت اور شہید ہونے والے صحابہ کرام سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سر کٹا تو دیا پر غیر کے سامنے جھکایا نہیں. مرد آ رہے ہیں سجدہ کر کر کے بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں. اس لیے خندق آگ سے بھرتی ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ کی قدرت، ایک عورت آئی، ایماندار تھی، مومنہ تھی، ایمان والی تھی، بادشاہ کے سامنے لائی گئی، سجدہ کر، کہنے لگی اس مالک الملک کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں. وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والے، جان کا پالن ہار ہے، اس کے سوا یہ میری پیشانی، یہ میرا ماتھا کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتا. وہ میرا معبود ہے، وہ میرا مقصود ہے، وہی خالق و مالک ہے. بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو کام بگڑے گا. سب مرد، سب جوان، سب امیر غریب سجدہ کرتے ہیں، جاتے ہیں، ایک عورت اکڑ گئی. اس کے وزیر سفیر کہنے لگے تجھے کرنا پڑے گا. اس نے کہا توبہ کر، کیسے کرنا پڑے گا جب میرے یقین میں، میرے ایمان میں یہ جائز ہی نہیں تو کرنا کیسے پڑے گا. انہوں نے کہا یہ تیرے سامنے لوگ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں. کہ پھر تم نے کہا یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں میرا اللہ ہے، وہ سمد ہے، وہ بے نیاز ہے، میں خدا کی ذات کے سوا کبھی کسی کو میں نے سر جھکایا ہی نہیں ہے. بادشاہ کہنے لگا اس کا علاج کرو بھائی، ورنہ اس کے ساتھی اور یہاں پیدا ہوں گے. یہ تو کوئی عقیدے کی پکی معلوم ہوتی ہے. کچے عقیدے کی جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے ایمان کو یوں ہی ریت کی طرح بہا دیتی ہیں. کپڑوں سے ننگا، پیٹ سے بھوکا، کتاب اٹھائے پھرتا ہے، گھروں میں آ کر کے کہتا ہے لاؤ میں تمہاری تقدیر بتاتا ہوں، انگلی رکھو میں فال کھولتا ہوں. کوئی سمجھدار اس سے پوچھ لے کہ تو جو گلیوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے، تو نے آج تک اپنی تقدیر کی فال نہیں کھولی؟ اپنی تقدیر تو دیکھی ہوتی، تیری تقدیر میں یہ در در لکھے ہوئے. اور بعض لکھے پڑے نوجوان ایسے جاسے میں پھنستے ہیں، جو انگلی رکھتے ہیں پھر وہ پڑھتا ہے یہ ملے گا، یہ ہوگا، تعلیم اچھی پاس ہوگی، دوسرے ملک میں جاؤ گے، یہ ہوگا، وہ اس پر یقین ہے اور خدا کی ذات پر یقین نہیں. اچھے خاصے لکھے پڑے لوگ، سمجھدار لوگ پھسل جاتے ہیں. اور بعض شہروں میں مسلمانوں آپ حیران ہوں گے کہ نوجوان طبقہ لکھا پڑھا، ایک جادوگر بیٹھا ہے وہاں، اس نے لفافوں میں کاغذ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے، وہ چوٹ سے پرچہ کھینچتی ہے اور بابو جی پھر اسے پڑھ کر اپنی تقدیر دیکھتے ہیں. اللہ الصمد، مسلمان تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا، اور اس زمین و آسمان کے مالک کا تو پیدا کیا ہوا بندہ ہے. چڑیا کے پرچے پر تیرا ایمان ہے، خدا کے قرآن پر تیرا ایمان نہیں. عورت کو مجبور کیا گیا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا. کہنے لگی ہرگز ہرگز نہیں، ابھی تجھے سزا دی جائے گی، تجھے پتہ چل جائے گا. عورت کہنے لگی کوئی بات نہیں، ایمان کی وجہ سے سزا بھی ملے تو میں برداشت کروں گی. بڑے آ کر کے بولے، افسر بولے، وزیر بولے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہنے لگے گفتو اے زم پہ
شوئی سجدہ کن ورنہ گری آتش بسوسی بے سخن. دیکھ لے یہ تیرے سامنے دہک رہی ہے، یہ شعلے بھڑک رہے ہیں، تجھے اس میں پھینک دیا جائے گا، یا تو سجدہ کر دے. مولانا کہتے ہیں بودا زن پاک دی مومنا او سجدہ آبت نہ کر دامو کنا. اس نے صفا انکار کر دیا. میرا سر اتار سکتے ہو، میری چمڑی ادھیڑ سکتے ہو، میری جان کا قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کے قابل کبھی سمجھتی ہی نہیں. ظالموں نے سب سے پہلے امتحان لینے کے لیے عورت کا بچہ چھینا اور دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، گولوں میں پھینک دیا، شولوں میں پھینک دیا. عورت ذات ہے، اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، ساری ساری رات کھڑی رہتی ہے، آپ گلے میں سوتی ہے، اسے سوکھے میں سلاتی ہے، رات دن دوا دارو کے لیے دوڑی دوڑی پھرتی ہے، ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچاتی ہے. اولاد جو ہوئی تو ماں کی ممتا نے انگڑائی لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت رکھی اولاد کی. اگر یہ نہ ہوتا تو پلنا بڑا مشکل ہو جاتا. ماں کے دل میں آنے لگی الہی میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ جل رہا ہے، ان ظالموں نے چھین کر آگ میں پھینک دیا. یہ کنارے کھڑی ہو کر کے تماشا دیکھ رہی ہے. وہ معصوم بچہ جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا، جو ابھی بولنے تک کی نوبت کے لیے بھی نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے، او میری ایک نیک مائی کے بچے، تو بولنا تو نہیں جانتا، پر میں خدا تجھے اگر بلوانا چاہوں تو بول کیوں نہیں سکتا؟ جلدی بول کے اپنی ماں کی تسلی کر دے، اپنی ماں کے ایمان کو مضبوط کر دے. اندر آگ میں لیٹا لیٹا کہتا اندرا ماں در کے من ایجا خوشم گرچہ دری صورت میانی آتشم. او میری اماں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، مضطرب نہیں ہونا. ذرا دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے، او میری اماں چھلانگ لگا کے تو دیکھ لے، ایمان والوں کو یہ آگ کچھ نہیں کہتی. یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گور چمیلی کے پھول بچھے ہوئے ہوں. کہنا نہیں پڑے گا کہ میاں کھاؤ اٹھاؤ برتن لے جاؤ، وہ خوشا وہ گنچھا خود بخود وہ شاخ پیچھے کو ہٹ جائے گی. فرما خداوند عالم فرماتے جب مجھے راضی کرو گے تو بہشت ہے میرے پاس. میں کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی محبت کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے. یہ شکل ہماری نہیں بتاتی کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، یہ لباس ہمارا نہیں بتاتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے عاشق ہیں، رشتے ناطے کرنا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، مرنا جینا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں. تماشا دیکھ، ہر رگ ہم نے الگ بنا لی، ایک ایک چیز کو الگ الگ بنایا ہوا ہے. اب بتاؤ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں اور تقریباً 8 لاکھ حدیثیں ہیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں. ان میں یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر جائے پھر 40ویں دن ملا آ کے روح کو نکالے گا اور روحوں میں روح کو ملائے گا. اچھا روح آج نکلے گی، اور اسرائیل اس دن کیا لے گیا تھا؟ اسرائیل اس دن کیا بقرعید کی قربانی کا گوشت کھانے آیا تھا؟ اگر اسرائیل روح لے گیا تو یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آج روح نکل رہی ہے تو اسرائیل کیا لے کے گیا؟ اور پھر ڈھنگ دیکھو، عورتیں بچوں کو دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتی. کیا لگا کہ آج روح نکلے گی، کبھی روح کا پیر پھسل کر تمہاری ٹکر نہ لگ جائے. ہندوستان کی بات ہے، یہاں تو لوگ بڑے سمجھدار لکھے پڑے ہیں،
جمعرات کو عموماً میاں جی کی دعوت ہوا کرتی تھی. وہ ایسے کوئی ایک گھر تھا بڑا کنجوسوں کا، انہوں نے کبھی دعوت نہیں کی اور برابر والوں نے دعوت کی. اور کھانا اس زمانے میں کھیر ہوا کرتا تھا، دودھ بکا نہیں کرتا تھا. آج تو الحمدللہ لسی بھی نصیب نہیں ہے. تو میاں جی صاحب دعوت کھاتے جاتے ہیں اور چھوٹا ساتھ رکھا تھا، اٹھا اٹھا کر چل ہٹ چل یہاں سے، پھر کھانے لگ جاؤ، پھر کر چلا. ایک عورت کہنے لگی میاں جی صاحب کیا بات ہے، کوئی کتا بلی کو دکھائی نہیں، کس کو دمکا رہے ہو؟ لوگ دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگن آوا ہے. دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگ رہے ہیں، نہیں دوں گا میں، دوسرے گھر کا حق میں کیسے دے دوں؟ وہ عورت غریب سن رہی تھی. اس نے اپنے خامن سے کہا کہ ڈوب کے مرنے کا کام ہو گیا. اس نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے تو مردے بھی جھڑکے کھاتے پھر ہیں، ہمارے تو مردوں کو بھی دھکے مل رہے ہیں. اگلی جمعرات کو دعوت کا انتظام کرو. نہ نہیں تھا کہ چلو میاں جی صاحب آپ کی دعوت ہے، جا کے بیٹھ گیا. کھاتا جاوید نے کہا آؤ آؤ آج کھاؤ، دیکھو آج تمہارا حق ہے، آؤ آؤ، جیسے کبوتروں کو بلاتے ہیں نا، آؤ آؤ. جب قوم قرآن کی نہیں مانتی، جب قوم نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، پھر قوم کبوتر طرح سے بہکانی پڑتی ہے. فرمایا اے میرے محبوب، تو رات دن روتا ہے، امت امت کرتا ہے، امتی امتی رات دن تیری زبان پہ ہے. جا میرے محبوب، میرا تجھ سے وعدہ، تیرا مجھ سے وعدہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تیرا دیا ہوا لے لے گا اور تیرا منع کیا ہوا ہٹ جائے گا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور میرے محبوب، مجھے تیری کالی کملی کی قسم، تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. فرمایا تیرے دامن سے جو وابستہ ہو گیا میرے محبوب، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آئے گی. کسی کا تو بن، کسی ولی کا بن، کسی نبی کا بن، کسی خدا کا بن، قرآن کا، کسی کا بھی نہیں بنتا. ہیرا پھیری میں ساری زندگی کاٹ دی. صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تا زندگی نبھایا اور بتایا ہے ایک ایک کو. آنکھیں کتنی قیمتی شے ہے، ایک منٹ بھی اس کے بغیر آدمی دیوار کی دیوار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، بالکل محتاج ہو گئے، معذور بن گئے. حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا جی آنکھیں تو ہم بنا دیتے ہیں، مگر 3 دن تک آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. مسئلے کی بات اور ہے، میں تجھے بتاؤں غلامی کس سے. یوں ہی نام رکھنے سے بات نہیں بنتا. یہ انجمن غلامان مصطفیٰ، چل نام رکھ لیا، کاغذ چھاپ لے، کام بن گیا. انجمن غلامان رسول، میں یہ نہیں کہتا کہ انجمن ان ناموں سے نہ بناؤ، مگر کر کے تو دکھاؤ. انجمن غلامان مصطفیٰ کا سیکٹری لگا، یہ نوجوان ہمارا سیکٹری ہے. خدا کی قسم سیکٹری کی شکل دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے، یہ اندرا کا بھتیجا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. صدر کون ہے تمہارا؟ کہ یہ ہے. وہ بھی ایسا معلوم دے جیسے شاستری کا لونڈا. اب بتائیے کیسے کام چلے گا؟ اس کا نام غلامی ہے. تیری ہر ادا سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تو کس کا غلام. تیرے آس سے اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تو کن کا غلام ہے. پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ہاں تم کہتے ہو نا پیروں کو نہیں مانتے، پیروں کو مانتے ہیں ہم، سارے پیروں کو مانتے ہیں، صرف ڈاکوؤں کو نہیں مانتے.